إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل الرحمن الرحيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات کے لائق حمدہ ثناء ہر قسم کی تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے انجن بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء اشرف الانبیاء رحمت للعالمین امام المجاہدین خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام حسب معمول اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو جاتے ہی سب سے پہلا جملہ جو کہنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یہ پہلا جملہ اعتماداری کا 7 مرتبہ فرمایا کہ اس جملے کو کہو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اگر اس کے نصیبے میں
ابھی موت کا وقت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو یقینی شفا عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، سب کے لیے دعا وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب العرش العظیم اللہ تمام کو شفا عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اولاد نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹی اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی بیماری پریشانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، حسد بغض کینہ تکبر غرور یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے دور فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، عزت ماں پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کے اندر ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 شروع کی تھی۔ ابتدا کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، 3 بڑی بیماریاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بچنا ہے۔ وہ بڑی بیماریاں بدشگونی ہے، حسد ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ بیماریاں تمہاری نیکیوں کو کھا جائیں گی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے سورت کے اگلے حصے کے اندر ایک بڑی ہی اہم ترین بات کو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو کے اندر نہ رہا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ اس لیے جاسوسی کا معنی کیا ہے، تجسس کا معنی کیا ہے، ٹو کا معنی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ میں اس کی کوئی خامی کو پکڑوں اور معاشرے کے اندر لوگوں کو بتاؤں تاکہ اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، مت کسی کی ٹو میں رہنا۔ طریقہ کیا ہے، اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے اس سے، تو اس کا بھی ہمیں ایک بڑی اہم بات ملتی ہے، طریقہ بتا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے اے عبداللہ بن مسعود، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، بظاہر تو وہ بڑا نمازی، بڑی نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، نیکی کے بڑے بڑے عمل کرنے والا ہے، میں نے بھی ارادہ کر لیا یہ اس کو تو اجتماعی زندگی ہے، میں اس کی انفرادی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں لگ گیا کہ یہ خفیہ معاملے کے اندر کیا کرتا ہے، تنہائی میں کیا کرتا ہے، میں اس کی ٹو میں لگ گیا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا، ایک دن میں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو آدمی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، اب میں باقاعدہ طور پر اس کو پکڑوں گا اور اس کو مدینے میں لے کر آؤں گا اور پھر اس کو سزا دلائی جائے گی، یعنی ٹو میں رہے ولا تجسسوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہنے لگے او اللہ کے بندے ڈر جا اللہ کے خوف سے، ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ رہا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو ایک مسلمان کی مومن کی ذلت اور رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ جو آیت اتاری ہے اللہ نے فائل تیار کیا ایسے لوگوں کے لیے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے مومن کیوں نہ ہوں، ان کی نمازیں روزے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ہمزہ لومزہ سے مراد یہی ہے کہ کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے یا اس کے چہرے پر اس کی تذلیل کی جائے، اللہ نے کریم فائل رکھی، منع کر دیا ولا تجسسوا، آپ نے کوئی اس کی ٹو میں نہیں لگے۔ ہاں اس کے اندر وہ کمی ہے، آپ جائیں اس کو علیحدگی میں سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ تیرے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس شراب کو ہاتھ لگائیں، اللہ نے حرام کر دیا۔ آپ بڑے پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیں، یعنی اس بات سے بات ثابت ہوئی کہ آج مسلمانوں کا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی اس بات کے پیچھے لگے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کی ٹو کے پیچھے، اس کا کاروبار کیوں وسیع ہو گیا،
یہ ترقی کیسے کر گیا، اس کی دکان کیسے چل گئی، اب وہ ٹو میں لگا ہوا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہے، کسی مسلمان کی ٹو میں نہ ڈالو۔ اسی طرح ایک بندہ کسی گھر کے قریب سے آدمی گزرتا ہے، کسی گھر کے قریب سے کوئی آدمی گزر رہا ہے تو گھر میں کوئی آواز اونچی آ رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی، اب ہماری حالت کیا ہے، ہم اس دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تجسس، ہم ٹو لگاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، آخر یہ کیوں ڈر رہے ہیں، ساری باتیں، تاکہ یہ پتہ چلے، ہم دوسرے محلے داروں کو بھی بتائیں کہ یہ تو لڑ رہے ہیں۔ یہ ٹو لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ آنکھ لگا کر دیکھنا، دروازے سے جھانکنا۔ آپ دیکھیں قتل انسان کرتا ہے، قتل کا ہدیہ دینا پڑتا ہے، دیت دینی پڑتی ہے۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے دروازے پر آ کر آنکھ لگا کے اندر دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، گھر والوں کو دیکھتا ہے، تو آپ پر فرض بنتا ہے آپ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں، آپ پر کوئی دیت نہیں، اس کی آنکھ اڑا دیں۔ حالانکہ عام دنوں کے اندر جو عام گناہ ہو جائے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن اس معاملے کے اندر آ کر کہ ایک بندہ ٹو لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اندر جاسوسی کر رہا ہے، اور یہ بات منع کر دی گئی اللہ اس کے رسول کی طرف کسی کے گھر کی طرف نہ جاؤ۔ اب آپ کو حق بنتا ہے، یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے گھر میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ایک آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی چیز ماری اور وہ بچ گیا ہمارا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری آنکھ بھی میں سامنے آتی تو پھاڑ دیتا، سختی سے منع فرمایا کسی کے گھر میں نہ جاؤ۔ یہ بھی تجسس ہو، بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ تو اچھی چیز کی کرنی چاہیے، تجسس ہو، اچھی چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بچوں، آپ شکار پہ جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، آپ نے ٹو بھی رکھنی ہے کس چیز کی، یوسف علیہ السلام، اچھے کام کی ٹو رکھنی چاہیے۔ اگر معاشرے گھر کے اندر کوئی برا فیل ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے محلے کے اندر، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے اداروں کو یہ بات بتائیں، سیکورٹی والوں کو یہ بات بتائیں کہ یار یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، اچھی ٹو میں رہیں۔ اچھی ٹو کیا ہے، ایک بندہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ آج فطروں کا دور ہے، بہت بڑے فطرے ہیں، پتہ نہیں چل رہا خالص چیز کیا ہے، کہاں قرآن و حدیث صحیح ملے گا۔ آپ پوری کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرنی ہے، جو بندہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ عطا کرتا۔ ہم بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے صحیح معنوں میں صدق کے دل سے اللہ سے ہدایت نہیں مانگی۔ جو چیز اللہ سے مانگو گے وہی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، اچھی چیز کی ٹو ہو تو بہتر ہے، جس میں شر نہ ہو، خیر ہو، شر والی سے بچائے۔ آج زیادہ معاشرہ شر والی ٹو کے اندر ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، مت ایک دوسرے کی جاسوسی کرو۔ ایک بڑا ہی عظیم واقعہ ملتا ہے کہ اچھی ٹو کیا ہے، شر والی کیا ہے، خیر والی کیا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اچھائی میں لگا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام کیا ہے۔ ایک شخص اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، آپ کی آمد سے پہلے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، معاشرہ بڑا گرا ہوا اور ایسے ایسے بڑے کبیرہ گناہ، اور جن میں ایک گناہ بچیوں کو زندہ درگور دفن کرنا۔ اب ایک بندہ جس کا نام زید ہے، زید بن عمر بن فیض اس کا پورا نام ہے،
عقیدے کے لحاظ سے بڑا مضبوط تھا۔ اب اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا ذہن آپ دیکھیں، اتنا عظیم انسان ایک دن یہودیوں کے پاس گیا، یہودیوں سے جا کر کے بات کہتا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کا مذہب اور آپ کے مذہب کے اندر مرکزی عمل کون سا ہے، مرکزی عمل کون سا ہے، یہودیوں کو یہ ہے۔ تو یہودیوں کا جو سرگنا تھا وہ کہنے لگا ہمارا مرکزی عمل ہمارے مذہب کے اندر عقیدہ توحید ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ بندے کی سوچ دیکھیے، وہ کہنے لگا جب آپ کے مذہب کے اندر، یہودیت کے اندر مین عمل اللہ کی توحید ہے تو آپ توحید پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ توحید کو کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ آپ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا اصل جو سبق اور درس ہمارے مذہب کا ہے وہ اللہ کی توحید۔ تو اس انسان پہ اتنا غصہ آیا، کہنے لگا پھر لعنت ہے تمہارے اوپر، اللہ کی بھی لعنت ہے کہ تم معلوم ہونے کے بعد کہ سب سے بڑی چیز دنیا کے اندر عقیدہ توحید ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اب وہاں سے نکلا، مڑ کے شام پہنچا عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں کو پادریوں کو پوچھتا ہے آپ کے مذہب کے اندر سب سے مرکزی عمل کون سا ہے؟ عیسائیوں کا پادری بھی یہی کہتا ہے ہمارے مذہب کے اندر مرکزی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب توحید ہے۔ فرمایا بھائی کیوں تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیوں اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ مریم علیہ السلام کو کیوں اللہ کی بیوی کہتے ہو؟ فرشتوں کو کیوں اس کی اولاد کہتے ہو؟ بہت ساری باتیں بتائیں، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ فرمایا لعنت ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں سچائی معلوم ہونے کے بعد تم اس پر عمل نہیں کرتے، شرک نہیں چھوڑتے۔ اب اسی طرح یہ آیا بیت اللہ کے اندر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اسماء بنت ابی بکر، ابھی مسلمان کی بات ہوئی، وہ کہتی ہے میں اس بندے کو، ایک بوڑھا انسان تھا، کافی عمر کی ابھی سے، بیت اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں اے اہل مکہ یہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تم اتنا شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ دعوت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، آج تم نے کتنے مشرک کو شاہ بنا رکھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں۔ اب اسی انداز میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، معلوم ہوا کہ آپ کی عمر 25 سال کی، 25-26 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، نوجوان ہیں، اس قدر مہمان نواز، آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین گوشت تیار کرایا اور گوشت تیار کرنے کے بعد کھانے کو سجا کر اس کے سامنے رکھا کہ لے اللہ کے بندے کھانا کھا۔ جب اس نے کھانا میں گوشت دیکھا تو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ گوشت میں نہیں کھاؤں گا، یہ آپ لے لیں، میں ویسے ہی گزارا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ گوشت صحیح نہیں پکا ہے؟ کیا وجہ بنی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مکہ کے اندر آیا ہوں، میں جدھر بھی نگاہیں اڑاتا ہوں مجھے مشرک ہی نظر آتے ہیں۔ کون لوگ نظر آتے ہیں؟ جس گھر میں پتہ چلتا ہے ہر گھر کے اندر غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ یہ گوشت جو ہے اس مکہ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی غیر اللہ کا ہوگا۔ ہر بندہ جانور ذبح کر رہا ہے غیر اللہ کے نام پہ، اپنے بتوں کے نام پہ، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کا ہو۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ چیز غیر اللہ کی ہو اور میں کھا جاؤں، میں بھوک کو برداشت کر لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تو نے سچ کہا ہے، یہ بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے کہ میں غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز کھا لوں۔ تو بے فکر ہو کے کھا، یہ غیر اللہ کے نام کے لیے ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کبھی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں نکلے گی۔ آپ مسلمانوں ذرا سوچیں، یہ ایک بندہ ٹو کے اندر ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، آپ بے فکر کے کھانا کھائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے یہ بات نہیں نکلے گی، کیوں؟ محمد عربی کو اس کے رب کی دعوت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جہاد، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا صدقہ کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین، اللہ کی ذات ہے۔ یہ میرے رب کا مجھے پیغام ہے۔ اور پھر اس بندے نے یہ کھانا کھایا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد یہ انسان فوت ہو گیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اس بندے نے بڑی ٹوک کی۔ اب اس کا عقیدہ کتنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ مشکل نقشہ نہیں ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں؟ ہمارے پاس عظیم کتاب اللہ کا قرآن موجود ہے، جس میں ایک ایک بات سچ ہے، اور اللہ نے 4 آیتیں اتاری ہیں سورۃ مائدہ کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر۔ کیا آیتیں اتاری؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اور لوگوں تم پر حرام کر دی گئی ایسی چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ آج کھائی جا رہے ہیں ایسی پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب غیر اللہ کے نام کی چیزیں کھائیں گے، غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ محترم بھائیو، یاد رکھنا، کوئی بھی دنیا کے اندر چیز ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر بنائے، پہاڑ بنائے، ستارے بنائے، سورج بنائے، نبی بنائے، ولی بنائے، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آج کتنی فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھے، اب صرف اس کے اور جنت کے درمیان موت آئے گی، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ آج ہماری زندگیاں گزر گئی، آج ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے قریب ہیں، لیکن ہمیں اس آیت کے ترجمے کا نہیں پتا۔ ہم پھر بھی الہ مشکل کو شاہ بنائیں۔ بار کیا خبرات بات لمبی نہ ہو جائے، یہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ ایک دن اس کا بیٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سعید آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول یہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول کیا میں اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ کی وحی نہ آتی، اللہ کا پیغام نہ آتا کہ آپ نے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے۔ آپ گردن جھکا لی، تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آپ دیکھیں حضرات، اس بندے نے ایک عمل ایسا کیا اور پھر اس نے عقیدہ توحید پہ جان دے دی، غیر اللہ کے نام کی چیزیں نہیں کھائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے آ کر بتایا، جبرائیل امین نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں امتیں آئیں گی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت آئے گی، سارے نبی اپنے اپنے امتیں لے کر آئیں گے۔ یہ بندہ اکیلا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، لیکن ساری دنیا والے دیکھیں گے یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی امت ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے نیک عمل، اس کا عقیدہ۔ اکیلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لے کر آئے گا جیسے ایک نبی امت کو لے کر آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس بندے نے حرام و حلال کو پہچانا، اس بندے نے عقیدہ توحید کو پہچانا، رب کی ربوبیت کو پہچانا۔ اتنا بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا ہاں اپنے باپ کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس کی ایک نیکی تھی، اب میں آپ کے سامنے ایک نیکی رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نیکی کیا تھی؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک جاسوسی کرنا ہے، اس لیے کہ میں اس کی جاسوسی کروں تاکہ اس کو پکڑوں، معاشرے کے اندر ذلیل کروں۔ ایک تجسسو کا معنی یہ بھی ہے ایک ٹو میں لگے رہنا، اچھائی کو اجاگر کرنا، اچھائی کی تلاش کرنا۔ اب اس کی اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب اس بندے نے ایک ذہن بنا لیا، جو بھی اپنی بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہوتی یہ ٹو لگا دیتا کہ یقینی بات ہے 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ اس بیٹی کو اٹھائے گا، زندہ درگور دفن کر دے گا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟
اٹھاتا, گڑا نکالتا, گڑے میں ڈالتا, چلا جاتا, یہ فوراً پہنچ جاتا اور بچی کو نکال دیتا, گھر لے جاتا, اس کی پرورش کرتا, پالتا, بیٹیوں جس طرح پالا جاتا پالا جاتا. اب یہ اس کا اتنا بڑا عمل, لوگ زندہ دفن کرتے, یہ اپنا لوہے کا اوزار لیتا, فوراً بچی کو نکال کے دیا اور اس کی پرورش کرتا. جب بچی بڑی ہو جاتی, اس کی انگلی پکڑتا, کندھے پہ اٹھاتا, ساتھ لے کر آتا اس کے باپ کے پاس, دیکھ یہ تیری وہی بیٹی ہے جس کو تو دفن کر کے آیا تھا. میں تمہیں کہتا ہوں میرے پاس نہ رزق کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا دیا, میں اس کی بہتر پرورش کروں گا, لیکن بیٹی تیری ہے, اگر تو رکھنا چاہے تو رکھ لے, لیکن میں اس کی پرورش کروں گا. فرمایا لوگوں یہ اس کی ایک نیکی تھی, بیٹیوں کو اس طرح عزت دینے والا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, بہترین پرورش کرتا ہے, بہترین پرورش سے مراد شوارما برگر نہیں کھلانا, بہترین پرورش سے مراد بہترین تعلیم دینی ہے, ان کو قرآن سکھانا ہے, حدیث سکھانی ہے, دعائیں سکھانی ہے, قرآن کی آیتیں سکھانی ہیں, یہ بہترین پرورش ہے. فرمایا جس نے بیٹیوں کی پرورش کی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ کل قیامت والے دن ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے. یہ فضیلت ہے بیٹیوں کی, اور اس کی اتنی بڑی فضیلت. فرمایا بیٹیوں کو لے آتا, پالتا, زندہ درگور کو باہر نکال دیتا, اتنا بڑا اس کا عمل. فرمایا یہی وہ نیکی ہے اس کی, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کتنا بڑا مقام ہے. آئیے لوگوں, میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں, ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. ولا تجسسوا, یہ موضوع کے ساتھ تھی, صرف قصہ سنانا مقصود نہیں تھا. کیسی اسے ٹول کی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام کیسا بنایا. ہم ایسی ٹول میں نہیں, دین سیکھیں, بدعات سے بچیں. آج بدعات بڑی ہے, رسم و رواج بڑی ہے, ہم پوری کوشش کریں اللہ کا دین سیکھیں. کوئی مشکل نہیں آج کے دور میں. ایک بزرگ آدمی ہے, اس کو کپاس کی, گندم کی, سپرے کے نام یاد ہے, نہیں یاد ہے تو کلمہ یاد نہیں ہے, لا الہ یاد نہیں ہے, نماز یاد نہیں ہے. پھر مرنے کے بعد اولاد سمجھتی ہے ہم اتنے قرآن مجید پڑھ لیں گے, اتنی بخشش کرا لیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انسان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے. ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تو ایک ایک نیکی کو تولے گا, ایک ایک برائی کو دیکھا جائے گا. تو اب بڑی پیاری میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں, میری پردہ نشین ماں اور بہنوں, آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا کتنا مقام بلند کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا اعزاز دیا, کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا, ایک جھرمٹ اس کے ارد گرد ہوگا. نیکیاں کتنی بڑی ہیں, کیا ہم ایسی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کو اجر دے سکتا ہے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں, اللہ ہماری بھی ایسی عزت کرے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندہ, ایک مسلمان مومن مرد, مومن عورت تحیہ کر لے, پختہ ارادہ کر لے. ارادہ اور تحیہ کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ, آج میں نے خطبہ جمعہ سنا, خطبہ جمعہ کے اندر ولا تجسسوا سورۃ الحجرات کا ایک جملہ کسی کی ٹو نہیں کرنی, کسی کی جاسوسی نہیں کرنی ہے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے معاشرے کے اندر اس کی جاسوسی نہ کریں. میں نے آج مسجد ابو بکر کے اندر یہ جمعہ سنا, جمعے میں آیت آئی, اللہ میں نے اسی جگہ پر آج وعدہ کیا ہے, میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی, آج کے بعد ہم کوئی کسی کی جاسوسی نہیں کریں گے, کسی کی ٹو میں نہیں رہیں گے. کیوں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ. ہمیں رب بھی روکتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا, ہمارا نبی بھی روکتا ہے کہ اس کے قریب نہ جائیں. آقا اسلام نے فرمایا جو مومن جاسوسی سے رک جائے, مسلمان کی عزت میں اضافہ کرنے کا باعث بنے, مسلمان کو ذلیل کرنے کا باعث نہ بنے, اور ارادہ کرے کہ میں کسی مسلمان کی, کسی بہن کی, اپنے رشتہ دار کی, چاہے وہ مجھ سے ناراض بھی ہے, لیکن میں اس کی جاسوسی نہیں کروں گا, اس کی ٹو نہیں کروں گا, کبھی اس کو معاشرے کے اندر کی ذہن کے اندر بھی نہیں لاؤں گا کہ میں معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے زید کی قدر کی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری قدر کرے گا. بات سمجھ نہیں آئی؟ پھر سمجھ. جس طرح اس شخص کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا, اس کے ارد گرد ایک ایسے جیسے امت آ رہی ہے, جو مسلمان مومن مرد اس بات سے تہیہ کر لے گا کہ میں کسی مسلمان کی ٹو
گفتگو نہیں کروں گا، جاسوسی نہیں کروں گا، ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایسے عزت کرے گا۔ تو اس لیے واجب الاحترام بھائیو، اللہ سے بڑھ کر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، ایک بندہ اگر تہیہ کر دیتا ہے کہ میں اس مسلمانوں کی جاسوسی نہیں چھوڑوں گا، اس مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کروں گا، اس کو پکڑوں گا، معاشرے کے اندر لاؤں گا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ سودی کاروبار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دیکھیں کلمہ پڑھنے والے کا اللہ کیا مقام ہے۔ جب آقا اسلام نے فرمایا جب بندہ تہیہ کر لیتا ہے نا، میں اس فلاں بندے کو ایسے ذلیل کروں گا، اللہ تعالیٰ بھی تہیہ کر لیتا ہے، میں تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ کس کو؟ جو جاسوسی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ ایک بندہ کمرے کے اندر بھی موجود ہے نا، اندھیرے کے اندر موجود ہے، اور یاد رکھنا مسلمانوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے یہاں کوئی چیز چھپی نہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے رب العالمین، سیاہ رات ہو، سیاہ رنگ کا پتھر ہو، سیاہ رنگ کی کیڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قدموں کو آہٹ کو بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ہمارے دل میں بھی خیال نہیں آتا، ہمارے رب کو پتہ ہے میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی مومن کی جاسوسی کرنے کا ارادہ کرتا ہے میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں پھر بچوں کا چھوڑوں گا تجھے بھی نہیں، تمہارے گھر کے اندر تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھوں گا۔ یہ گھروں میں عزت کیوں نہیں ہوتی؟ حضرات یہی وجہ ہے، آج ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہماری بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، کوئی ہے کسی کی ٹو کے اندر لگے ہوئے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہر بندہ سوچے